الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. صدق اللہ العظیم. سامعین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 ہے. تو سب سے پہلے تصحیح کا گر کہ اس کو ہم صحیح ادا کریں، اللہ کا کلام ہے. تو اس میں پہلا زور دیں اس بات پہ کہ ذال ہے، وَإِذْ، ذال نہیں، اِذ نہیں کہنا، اِذ زبان کی اگلی نوک جو ہے دانتوں پہ نیچے. قل، تم، قاف ہے دوسرا، یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی، حتی نہیں کہنا، حتی نر اللہ جہرتن. اللہ اس کے لام کو موٹا پڑھنا ہے، جہرتن. یہ جیم کے بعد جو ہا ہے نا، اس کو اقصی حلق سے نکالنا ہے، جہرتن. فأخذتکم، فأخذتکم، یہ خا کا حرف یا آواز ایسی ہے جو عربی زبان میں ہے. خا، ہا نہیں کہنا. صاد، پھر عین، پھر قاف. یہ تینوں آوازیں، صاد کی آواز، عین کی آواز، قاف کی آواز، یہ تینوں عربی کی خاصہ ہیں. یوں سمجھیں، صاد اس کو نہ سین کہنا ہے نہ کچھ اور. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّا، یہ نہیں کہنا. صاد آگے عین، سائی یہ نہیں کہنا، حمزہ نہیں نکالنا. صاعی آگے ہے قاف. تو یہ تینوں کو یاد رکھیں، صاد، عین، قاف. کلام اللہ میں ایسے ہی اس کو ادا کرنا ہے. آگے ہے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. تنظرون یہ وا ہے نظر سے، اس کو نہ زال پڑھنا ہے نہ زائے. تنظرون واہ. اب اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے، اور جب تم نے کہا، وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا. کسے کہا؟ یا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام. کس نے کہا؟ بنی اسرائیل نے. تو بات بنی اسرائیل پہ اللہ کی نعمت، اللہ کی نعمت ہے. ایک نعمت نہیں، کئی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے. تو اس کے تسلسل میں یہ آیت آ رہی ہے. اس سے پہلے 1 2 3 4 5 6 7 نعمتیں ہو گئی. پہلی مجالس میں جن کا ذکر کیا ہم نے. آج 8ویں نعمت کا ذکر ہے، 8واں انعام ہے یہ بنی اسرائیل پہ، جس کا ذکر اس آیت میں ہو رہا ہے. اور وہ کیا ہے سمجھنے کے لیے یوں سمجھیں پہلے کہ یہ قصہ جس کا آج شروع ہو رہا ہے وَإِذْ سے، یہ واقعہ قتل کے بعد کی بات ہے. آپ کو یاد ہے کہ جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سامری کی سازش سے، اور اللہ کی بھی آزمائش تھی. خود قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں إِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، اے موسیٰ ہم نے تیری قوم کو آزمائش میں ڈال دی. حکمت ہے اللہ کی. کیسے آزمائش میں ڈالا؟ کہ ان کے لیے سامری نے فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا، بچڑا بے جان لاشا، جسم، لہو خوار، جس کی آواز تھی. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا،
اب وہ کیا کہتا سامری، جب اس نے ایک بچڑا بنا کر ظاہر کر دیا کہ وہ ایک قالب تھا، بلا روح بلا جان، اس کے اندر جان نہیں تھی، لیکن ایک آواز تھی، لہو خوار، جیسے بچڑ کی آواز ہوتی ہے، تو کہنے لگے ھذا الہکم و الہ موسیٰ۔ احمق لوگوں نے کہا بنی اسرائیل کے بھی عجیب قصے ہیں، اللہ کی نعمتیں بے شمار، ملوک، انبیاء، مگر ان کے قصے بھی عجیب ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہی موسیٰ اور تمہارا رب ہے، الہکم و الہ موسیٰ، کیا؟ یہی بچڑا، یعنی بچڑا جو بیل کا بچہ ہے، اور بیل جو حماقت میں مثال دیا جاتا ہے، اندازہ کریں قوم کی گراوٹ کا بھی، کہ اللہ کی نعمتیں ایک طرف اور اس کا گرنا دیکھیں، اللہ اکبر۔ حالانکہ تھوڑا سا اگر عقل کرتے تو اللہ فرماتے ہیں افلا یرون الا یرجع الیہم قولا، کہ وہ تو ان کی کسی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا، ولا یملک لہم ضرا ولا نفع، نہ کسی نفع نقصان کا مالک ہے۔ تو جب اللہ کا بندہ انسان، حضرت انسان اپنی عقل و شعور کے ساتھ مخلوق کے سامنے جھک جاتا ہے تو پھر اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ لوگ انسان نہیں مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، اور ماشاءاللہ اچھے عقیدے والا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر بھی جا کے قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، ان سے مشکلات کو حل کرواتے ہیں، ان کے سامنے اپنی حاجات پیش کرتے ہیں۔ تو جب آدمی شرک کرتا ہے، توحید سے گرتا ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی چیز آسمان سے گرے، وَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ، پھر جناب اس کا انجام یہ ہے کہ پرندے اس کو ادھر ادھر لے جائیں یا ہوائیں، بہرحال۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اتنا بھی نہیں انہوں نے سوچا کہ حضرت موسیٰ بھی گئے ہیں کتاب لینے، ہارون ان میں موجود ہیں، اس کے باوجود آزمائش۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلِ، یہ بھی اللہ نے ذکر کیا کہ حضرت ہارون نبی تھے، خلیفہ تھے اپنے بھائی کے، انہوں نے کوئی کوتاہی نہیں کی ان کو حق بتانے اور تبلیغ میں۔ انہوں نے کہا ان کو کہ اے میری قوم انما فتنتم بہ، تو تمہاری آزمائش ہے، یہ نہ موسیٰ کا رب ہے نہ تمہارا، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، تمہارا رب رحمان ہے۔ آپ بھی آج آزما لیں، کسی مرقد یا اللہ کے ولی کی قبر یا جہاں پہ لوگ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، سمجھا کے دیکھ لیں، کوئی شخص مانے گا آپ کی بات؟ تو حضرت ہارون نے بالکل وہ مثالیں ہم پہ تطبیق ان کی ہو رہی ہے، ایسے نہیں اللہ نے یہ قصے بیان کیے، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ، ان قصوں میں ہمارے لیے عبرت ہے، یہ ہماری سیرت، صورت، زندگی اور ہماری ہی تہذیب یعنی دینی جو ہمارے حالات ہیں یہ ملتے جلتے ہیں ان سے۔ بہرحال ہارون نے ان کو کہا کہ تمہارا رب رحمان ہے، وہی موسیٰ کا بھی رب ہے، وہی سب کا، فَاتَّبِعُونِي، تم میری پیروی کرو، میں اللہ کا نبی ہوں، وَأَطِيعُوا أَمْرِي، اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ اب قوم کیا کہنے لگی؟ بچڑے کو پوجنے والے بفرے ہوئے لوگ، بفرے ہوئے امتی،
نبی کو کہنے لگے لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، کہ ہم تو اسی پہ جمے رہیں گے موسیٰ کے آنے تک۔ اب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تو انہوں نے ہارون سے پوچھا، سب سے پہلے وہی ان کے نائب تھے، قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، تو نے روکا نہیں اے ہارون جب یہ گمراہ ہو گئے کہ یہ میری پیروی سے نکل گئے، افعصیت امری، تو نے بھی میری نافرمانی کی۔ یہ موسیٰ کا خطاب اپنے بھائی کے لیے۔ قال یا ابن انہوں نے کہا اے میری ماں کے بیٹے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مزاج اور اس کی شدت کے اظہار اس شرک پہ ان کا حق تھا، تو انہوں نے کہا اے میری ماں جائے، اے میری ماں کے بیٹے، یعنی ترحم کا خطاب استعمال کیا موسیٰ کے لیے۔ لا تأخذ بلحیتی، نہ میری داڑھی پکڑیں نہ میرا سر پکڑیں، انی خشیت، مجھے تو اتنا ڈر ہو گیا تھا ان کو سمجھاتے سمجھاتے کہ کہیں آپ مجھے یہ نہ کہہ دیں کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان تفریق ڈال دی اور تو نے میری بات کا پاس نہ کیا، ولم ترقب قولی۔ المہم یہ قصہ ذہن میں رکھیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے ساتھ جو خطاب کیا وہ بھی مستقل ہے، پھر کسی اور مجلس میں ذکر کریں گے، لیکن بات سمجھے کہ یہ جو آیت جس میں 8واں انعام ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، یہ قصہ اس وقت کا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس بچڑے کی عبادت کے بعد اپنے قوم کے 70 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے گئے، 70 رجلا لمیقاتنا، میقات کے لیے، اللہ سے ملنے کے لیے، اور وہ سارے لوگ منتخب تھے، سب نے روزہ رکھا، غسل کیا، عمدہ کپڑے پہنے۔ جب کوہ طور پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ بارگاہ ربانی میں عرض کریں کہ ہمیں اپنا کلام پاک سنائے۔ تو پھر اس کے بعد جب انہوں نے اللہ کا کلام سنا تو موسیٰ سے کہنے لگے کہ بھائی ہم تو اس پر بھی ابھی اکتفا نہیں کرتے، کیا پتہ کس کا کلام تھا، کس نے پڑھا، حتیٰ نر اللہ جہرتاً، کہ ہم اللہ کو علانیہ دیکھنے چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں کتنی بڑی جسارت ہے بنی اسرائیل کی، کس کے ساتھ؟ اپنے نبی کے ساتھ اور اپنے رب کے ساتھ۔ نبی وہ انسان ہے، بشر ہے، جو اللہ اور عام انسانوں کے درمیان واسطہ ہوتا ہے۔ نبی پہ اعتماد امت کا فرض ہے، اگر نبی پہ اعتماد نہیں کرے گی تو کون انہیں اللہ کے حکام بتائے گا؟ لیکن اس آیت میں دیکھیں انہوں نے کیا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا اے موسیٰ لن نؤمن لک، محض تمہارے پر اعتماد کرتے ہوئے ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ کب لائیں گے؟ جب تک ہم خود اللہ کو علانیہ طور پر نہ دیکھ لیں۔ کتنی بڑی جسارت ہے، اپنے نبی پہ اعتماد یا عدم اعتماد۔ امت کا کام ہے اعتماد کرنا، نافرمانوں کا کام ہے نبی پہ عدم اعتماد۔ تو اس قوم نے نبی پہ عدم اعتماد کیا۔ ذرا ہم بھی سوچ لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنتوں کے کامیابیوں پہ اور اللہ اور رسول کی اطاعت پہ جو وعدے ہیں کتنا ہمارا اعتماد ہے، اور جو وعیدیں ہیں سود خوری پہ، رشوت ستانی پہ، ایذاء رسانی پہ، لوگوں کے حق باطل کھانے سے، لوگوں کو ذلیل و رسوا کرنے سے،
اپنے اقتدار اور قوت کے غلط استعمال پر جس رہے ہیں، کتنا ہمارا اعتماد ہے اپنے نبی پہ؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کے اندر جتنے قصص ہیں ہمارے لیے اس میں جو عبرت ہے، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ المہم تو ان کی یہ بڑی جسارت تھی کہ موسیٰ کو جو ان کے نبی تھے کہنے لگے لن نؤمن لک، ہم تجھ پہ اعتماد کریں محض تیری بات کو مانتے ہوئے، تمہارے کہنے سے ہم ہرگز یقین نہیں لائیں۔ پہلی بات یہ، اور دوسری بات یہ کہ ہم ٹھیک ہے ہم نے کلام سن لیا، ہمیں کیا خبر کس نے پڑھا، کس کی بات تھی، اللہ کو ہم علانیہ دیکھنا چاہتے ہیں اپنے سامنے، تو یہ اس سے بھی بڑی جسارت ہے۔ تو یہ دونوں جسارتیں اس قوم نے کی، نبی پہ بد اعتمادی کا اعلان کر دیا اور اللہ کو علانیہ طور پر دیکھنے کا مطالبہ کر دیا۔ اب آپ دیکھیں، ایک ہے کہ آپ اللہ سے سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ کا قرب چاہتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اپنی عاجزی اور انکساری اور اللہ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے، کیا کہ ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے ایسا دکھا دیجئے کیا کہ میں آپ کو دیکھ سکوں۔ ایک یہ بات ہے۔ اب اس کا مقابلہ کریں بنی اسرائیل کے ساتھ، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ چیلنج کر رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں موسیٰ پہ عدم اعتماد کا اور اللہ کو بظاہر علانیہ دیکھنے کا۔ تو یہ ایسی جسارت تھی، نبی پہ عدم اعتماد اور اللہ کو اپنی آنکھوں سے ظاہر دیکھیں گے، بڑی گستاخی ہے۔ اس دنیا میں اللہ نے ضابطہ بنایا ہے لا تدرکہ الابصار، یہ انسانی آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، وہو یدرک الابصار، اور وہ ان کا ادراک کر سکتا ہے۔ تو اب یہاں پہ ایک تو ان کی جسارت دیکھیں نبی کے بارے میں، دوسرا ان کی جسارت اللہ کے بارے میں۔ یہاں پہ یہ بھی سوال کوئی کر سکتا ہے کہ موسیٰ نے بھی تو کہا تھا ارنی انظر الیک، جیسے ابراہیم نے بھی کہا تھا۔ تو مقصد یہ ہے کہ ادب اور احترام اور مقام ربانی اور اس کی عظمت کے سامنے تجلیات ربانی کا مشاہدہ کرنے کے لیے دعا کرنا عاجزی کے ساتھ، یہ کوئی جسارت نہیں اللہ۔ اس چیز کو آپ یاد رکھیں، جب بھی آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو اللہ سے جو چاہے مانگیں، ہر چیز مانگیں، دنیاوی اخروی ضرورت مانگیں، اپنی روحانی ترقی مانگیں، اپنا عرفان اور اللہ کی معرفت کا سوال کریں، کوئی حرج نہیں اس میں، مگر سوال کے انداز میں اور بندگی کے انداز میں۔ اور دعا تو ویسے بھی عبادت کا مغز ہے، مخ ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ تو یہ وہ چند عبرتیں تھیں ہمارے لیے جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا۔ اب آپ دیکھیں ان کا ساتھ کیا کیا اللہ نے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، یہ اللہ یاد دلا رہے ہیں کہ جب تم نے اپنے نبی اور اپنے رب کے ساتھ ایسی بتوقی باتیں کی، جسارت کی، تو اللہ نے کیا کیا؟ اس کے بدلے میں تمہیں پکڑ لیا بجلی نے، صاعقہ، اور وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم اسے دیکھ رہے تھے۔ تو یہاں تک 50 نمبر آیت کے متعلق جو ہماری مقصود تھا اس کو ہم نے ذکر کر دیا۔ انشاءاللہ اس کے بعد بھی بنی اسرائیل پہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں انہی کا بیان ہے، اور ہر بیان میں ہمارے لیے
اللہ ذوالجلال والاکرام کی شان کا اظہار ہے اور ہماری بندگی کا اعتراف، اور ہمارے لیے نصیحت اس زندگی میں، تاکہ ہم اس کے اطاعت گزار بندے بن کے دنیا آخرت کی سعادت کے حقدار بن سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔